بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف داخلی سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو یہ بھی چوز کرنا ہے کہ وہ کس طرف جائے۔ ایک طرف مغرب ہے، امریکہ ہے جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، دوسری جانب آپ دیکھیں تو سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات اور قطر ہیں۔ یہ ظاہر ہے امریکہ کے اتحادی ہیں، کسی حد تک یہ چین کے بھی اتحادی ہیں، لیکن زیادہ تر جھکاؤ ان کا امریکہ کی جانب ہے۔ ایک طرف پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے چین، دوسری طرف پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے ایران، اس لیے کہ پاکستان ایران سے گیس درآمد کرنا چاہتا ہے جس کی پاکستان میں شدید قلت ہے، لیکن امریکہ کو یہ پاکستان کی یہ پالیسی قابل قبول نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اور ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، اگرچہ ان میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن سعودی عرب بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اتنے بڑے تجارتی معاہدے کرے یا معاشی معاہدے کرے جس سے پاکستان کا جھکاؤ ایک مرتبہ پھر ایران کی طرف ہو جائے۔ اب صورتحال بڑی، میں دلچسپ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کے لیے کافی مشکل ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ یہ سیاسی جسے کہتے ہیں نا چسکے والی ویڈیو نہیں ہے، ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ کے علم ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو آصف علی زرداری کی ذاتی خواہش پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے پر، معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ وہ پائپ لائن ایران میں جو بننی تھی وہ ایران نے تعمیر کر دی، اور پاکستان سے آگے جو آنی تھی وہ امریکہ کے دباؤ پر جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو پائپ لائن کا منصوبہ ادھر ہی رہ گیا۔ اب تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، یہ 2010 کے بعد سے اب تک اس پر کام بند ہے۔ ایران نے پاکستان سے متعدد مرتبہ مطالبات کیے، بالآخر دھمکی دی کہ وہ عالمی عدالت میں جائے گا اور پاکستان کے اوپر ہرجانے کا مقدمہ کرے گا، تو پھر بالآخر ایران سے مہلت مانگتے مانگتے ایران سے اس سال اس منصوبے پر جو پاکستان میں جو گیس پائپ لائن پر کام ہونا ہے اس پر کام شروع کرنے کا وعدہ کیا گیا کہ اس سال آخر تک، اور ایران نے میرا خیال ہے ستمبر یا اکتوبر تک پاکستان کو یہ مہلت دی ہے کہ اس پر کام شروع کریں، ورنہ ہم آپ کو عالمی عدالت میں لے جائیں گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ریکوٹیک کے معاملے میں پاکستان کے اوپر کچھ 6-7 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا تھا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر اس منصوبے پر پاکستان عمل درآمد نہیں کرتا تو عالمی عدالت میں پاکستان پر 18 بلین ڈالر یعنی 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان کی تباہی ہوگی۔ پاکستان اور کسی معاملے میں ڈیفالٹ کرے نہ کرے، اس معاملے پر پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے جب وہ ڈونلڈ لو کی جو بریفنگ تھی اس میں ڈونلڈ لو سے ایک سوال کیا گیا یہی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس پر ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ یہی نہیں، ڈونلڈ لو نے اس موقع پر انتہائی ان ڈپلومیٹک لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، غیر سفارتی زبان کہہ لیں، غیر پارلیمانی زبان کہہ لیں، ان کے الفاظ یہ تھے if they یعنی پاکستان get into bed with Iran there will be very serious consequences in our relationship۔
اس کا میں آسان الفاظ میں ترجمہ یوں کر سکتا ہوں یا یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ ہم بستری کی تو گیٹ انٹو بیڈ، تو اس کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے اور انتہائی گھٹیا سفارتی زبان میں یہ دھمکی دی گئی ہے ڈونلڈ کی جانب سے۔ معاملہ کچھ اور تھا لیکن یہ سوال بھی جان بوجھ کر پوچھا گیا۔ اب ظاہر ہے امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ گیس پائپ لائن پاکستان یعنی ایران کے بارڈر سے پاکستان تک لے کر آنے کے لیے پاکستان کو پیسے بھی درکار ہوں گے۔ ممکن ہے وہ فنڈنگ چین کر دے اور 2-3 ملک کر دیں، کوئی ایران بھی ممکن ہے اس میں کوئی فنڈنگ کر دے۔ لیکن کیا امریکہ اس بات کی اجازت دے گا؟ تو کیا ہوگا؟ پاکستان امریکہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمیں 18 ارب ڈالر کا جرمانہ پڑ جائے گا، ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جس طرح دیکھیں، اب یہ بھی بڑی ایک تلخ صحیح لیکن حقیقت ہے، چین ایران سے سب سے زیادہ آئل امپورٹ کرنے والا ملک ہے، یعنی ایران کی جو سب سے زیادہ تیل کی جو برآمدات ہیں یا ایکسپورٹس ہیں وہ چین کو۔ دوسرے نمبر پر بھارت ہے، ہندوستان ہے، لیکن ان دونوں ممالک کو امریکہ کچھ نہیں کہتا، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ چین کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے چین ایک بہت بڑی اکانومی ہے، چین پر امریکہ سینکشن لگائے، چین کہتا ہے سو بسم اللہ۔ بھارت بہت بڑی اکانومی ہے، بھارت نے کہہ دیا کہ جی ہماری ضرورت ہے، ہم امپورٹ کریں گے۔ امریکہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یورپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، لیکن پاکستان کو اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ بالکل ہمارے تو بارڈرز ملتے ہیں ایران کے ساتھ، اور گیس پائپ لائن کی بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے، لیکن کیا پاکستان کو اپنی داخلی سلامتی کے لیے، اپنی معیشت کے لیے آزادانہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے، لیکن کس قیمت پر؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان سے سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں امریکہ کو، مختلف چیزیں، ٹیکسٹائل ہے، لیدر گڈز ہیں، سرجیکل، یہ وہ، اس کے بعد یورپی یونین کو۔ تو اب پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان گیس پائپ لائن پر عمل درآمد نہیں کرتا تو ایران عالمی عدالت میں چلا جائے گا، اور اگر عمل درآمد کرتا ہے تو خدا نخواستہ امریکہ کی جانب سے سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی کہ ایران وہ امریکہ سے کہہ دے گی کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، ہم قطر سے گیس امپورٹ کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں اور کہاں سے، تو ایران تو ہمارے پڑوس میں ہے، گیس کے ذریعے، پائپ لائن کے ذریعے گیس آتی ہے، تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ اس سے کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ دوسری جانب دیگر ممالک ہیں، فرانس بہت سی چیزیں ایران سے امپورٹ کرتا ہے، چین، بھارت، بلکہ پچھلے سال تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو ایکسپورٹ کی تھی ایران نے وہ چین اور بھارت کو کی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی تھن لائن ہے کہ کس طرح آگے بڑھا جائے کہ نہ سعودی عرب ناراض ہو، نہ امریکہ ناراض ہو، نہ UAE ناراض ہو، نہ ایران ناراض ہو، نہ چین ناراض ہو۔ تو سفارتکاری اسی کا نام ہے کہ آپ مذاکرات کریں، دوسرے ممالک کو قائل کریں کہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے۔ اور ایک چیز، دنیا کا کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شاید بھارت بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، ہمارے پاس ایٹمی ایسٹس ہیں، اور شاید انہی نے ابھی تک ہمیں بچایا ہوا ہے۔ وہ کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس نہج پر پہنچ جائے کہ پاکستان میں سری لنکا والی صورتحال ہو جائے اور پھر یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوگا نہیں، نہ ہونے دیا جائے گا، لیکن پاکستان کو وینٹیلیٹر سے
نکالا جائے گا تو آکسیجن پہ چڑھا دیا جائے گا، آکسیجن سے جنرل وارڈ میں شفٹ کیا جائے گا، کچھ عرصے بعد پھر آکسیجن والے وارڈ یعنی آئی سی یو میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک پاکستان کے حکمران ہوش کے ناخن نہیں لیتے، جب تک پاکستان میں قرضوں پر عیاشی بند نہیں کی جاتی، جب تک پاکستان میں فارن انویسٹرز کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، فارن انویسٹمنٹ کے لیے رستے نہیں کھولے جاتے اور اپنے اللہ تللے اپنی عیاشیاں ختم نہیں کی جاتی، اس وقت تک پاکستان کہاں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ یہی دیکھ لیں بھارت، آپ دیکھیں نا، بھارت میں میرا خیال ہے 300 یونٹ تک بجلی فری ہے، وہ سبسڈی دیتے ہیں، ان کی $1 ٹریلین کی تو ایکسپورٹ ہے صرف آئی ٹی کی، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ جگہ جگہ آج یہ دیکھ لیں، یہ آج کوئی نوجوان ہمارا باہر اس کے پاس پے پیل اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت نہیں ہے۔ پاکستان میں تو جگہ جگہ ریڈ ٹیپزم ہے، رستے روکے جاتے ہیں پڑھے لکھے نوجوانوں کے، حالانکہ وہ باہر سے ڈالر پاکستان لے کر آتے ہیں، پے پیل کمپنی پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بڑے معاملات ہیں۔ جب تک آپ اپنی یوتھ کو جو سارا دن سوشل میڈیا پر رہتی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہے، واہیات قسم کی فلمیں دیکھتی ہے، پوسٹیں شیئر کرتی ہے، آپ ان کو کسی کنسٹرکٹیو پازیٹیو کام پر لگائیں۔ انٹرنیٹ ان کے پاس ہے، لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے، موبائل فون ان کے پاس ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ہاں، ایک چیز میں گالی دینے میں، چاہے جتنا بھی ہمارا سوشل میڈیا ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں، شاید ان میں سے 5% بھی اس کا پازیٹیو یوز نہیں کرتے، باقی سارا دن واہیاتیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ملک ریورس گیئر میں ہے۔ امید ہے یہ آخری چانس ہے، اور یہ حکومت اور سارے مل کر اس پر سوچیں گے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری کرے۔ آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔